بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سپیچ کی تھی اور جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کافی سویئر قسم کا اٹیک کیا تھا، اس کا ابھی رد عمل آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے جس طرح کے ایک بڑی میرا خیال ہے کہ انجسٹیفائڈ سپیچ تھی پرائم منسٹر کی، جو اٹیک تھا الیکشن کمیشن کے اوپر، جو ان کا اس میں کوئی مطلب ہے کہ قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے وہ جو بات کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا آلدو ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کبھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح سے کبھی ریئیکٹ کیا ہو، لیکن آج کل ہی پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے آج اجلاس بلا لیا الیکشن کمیشن نے اپنا، اور اس میں جو آج اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے بڑی کھری سنا دی وزیر اعظم کو، اور ان کو بتا دیا کہ جی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق ہے۔ تو پہلے آپ ذرا سن لیجئے، تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پریس ریلیز میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، اس میں ساری تو نہیں پڑھا، لیکن جو امپورٹنٹ اس میں پورشنز ہیں، اچھا اس میں انہوں نے ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے، مطلب آئین اور قانون ہی معیار ہے اس کا۔ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر، یہ وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نہ تو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آئین میں اگر کچھ لکھا ہے تو کسی کو خوشنودی کے لیے اس کو بدل دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات، فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ نے اگر ترمیم کرنی ہے تو کر لیں، لیکن ہمیں آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیں۔ ہم کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کی پچھلی ہسٹری دیکھی جائے تو ظاہر ہے ہمیشہ دباؤ میں کام کیا، لیکن ابھی کچھ چند ہفتوں سے ہم اگر جس الیکشن کمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ایک نظر آ رہا ہے، تو اللہ کرے کہ اس کی انڈیپینڈنس اسی طرح چلتی رہے۔ آگے چل کے یہ جو انہوں نے کمیشن لکھتا ہے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جبکہ باقی تمام صوبوں کے رزلٹ قبول۔ جس رزلٹ میں تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، یہ پرائم منسٹر، یہ جو گیلانی صاحب جیتے، اور جو ہمارے لا منسٹر یہ جو ایک ایڈوائزر ہیں اکانومی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے، وہ جو ہارے ہیں اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، وزیر اعظم کے حوالے سے ہی انڈائریکٹلی، نام تو انہوں نے یہاں پہ نہیں لیا، الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے۔ یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا، اور یہی آئین کی منشا تھی۔ جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا امر مانے تھا۔ مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ہیں تو پھر آپ منظور کروا لیں آپ پارلیمنٹ سے اسی امنڈمنٹ کو، اور پھر وہ ہم امپلیمنٹ کر لیں گے۔ جبکہ الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے۔ اگر اسی طرح آئینی اداروں کو تضحیک کی جاتی رہی تو ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تضحیک مت کریں، اگر آپ تضحیک کریں گے تو یہ کمزوری آپ کی ہے، آپ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں، اس کی کمزوری اس پہ نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ظاہر ہے کرکٹ کے ہمارے ہیرو رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں ایک ٹیم جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے، اور جو ہارے جیتنے والا ظاہر خوشی مناتا ہے، اور ہارنے والے کو بھی بڑے اوپن ہارٹ سے، کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اب الیکشن کمیشن بھی ان کو یہی بات بتا رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شوائد کے ساتھ آ کر بات کریں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی اختلاف ہے یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تو آپ اس کو ان رائٹنگ میں لے کے آئیں، شہادتیں لے کے آئیں ہمارے سامنے، تو پھر بات کریں۔
آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیوں نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے لوگ ظاہر ہے وہ بھی آ کے ملتے رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جا کے ملتے ہیں, ان کی تجاویز کو سنا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو آپ کی شکایت کیوں نہیں, لہٰذا ہمیں کام کرنے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ہمیں کام کرنے دیں, ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں. وزیر اعظم صاحب ملکی اداروں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں, کچھ تو احساس کریں. الیکشن کمیشن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اپنی آئینی ذمہ داری بخوبی قانون اور آئین کے بالادستی کے لیے احسن طریقے سے انجام دیتا رہے گا. سو یہ میرا خیال ہے کافی ایک ہارڈ ہٹنگ رسپانس تھا. جس قسم کی ہارڈ ہٹنگ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ تھی, جتنے انہوں نے مطلب ہے کہ سویئر قسم کے ایلیگیشن, اور جو کہ جن کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا اگر انصاف کی بات کی جائے تو, لیکن چونکہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی وائز اسپیچ میں یہ بات کی تو جو ریئیکشن آیا یہ ویسے انپریسیڈنٹڈ ہے, بہت سخت ریئیکشن ہے. اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے صاف صاف بتا دیا کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں آپ اپنا کام کرنے دیں. اگر آپ کو یہ چیزیں صحیح نہیں لگتی, اگر آپ کو سیکرٹ بیلٹ کے اوپر اعتراض ہے, ہم نے تو آئین کے مطابق اسی کو لے کے چلنا ہے, اسی کے مطابق کام کرنا ہے. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ امینڈ کر دیں, آپ اس میں ترمیم کر دیں. ہم تو جو آئین کہے گا, جو قانون کہے گا وہی کچھ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے دباؤ میں آئیں, ہم کسی کو روب میں نہیں آئیں گے. ہم نے وہی کام کرنا ہے, جو خوش ہوتا ہے ہوتا رہے, جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سپریم کورٹ میں ریفرنس کیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اسی ایشو کے اوپر, سیکرٹ بیلٹنگ کے اوپر, تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت کہا تھا اپنے رسپانس میں, جب یہ کہا تھا کہ جی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی الیکشن ہوگا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے اوپر گورنمنٹ اس وقت سے مجھے پتا ہے کہ حکومت کافی ناراض تھی, اور حکومت وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے الیکشن کمیشن کس طرح یہ بات کر سکتا ہے. یعنی ہمارے دل اور دماغ میں ہم نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ حکومت یا جو بھی طاقتور طبقے ہوں گے ان کی مرضی اور منشا کے اگینسٹ کوئی بات کر سکتا ہے. تو یہ ایک انہونی چیز تھی جو کہ اینی اور بڑی خوشائن تھی. تو انہوں نے تو اس وقت سے الیکشن کمیشن کے متعلق گورنمنٹ کافی ناراض تھی. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکشن چونکہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, ابھی جو گیلانی صاحب جیت گئے تو یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی حکومت کے لیے, اور اب یہ امبیرسمنٹ ہے, اور اس میں اب اسی وجہ سے اب ووٹ آف کانفیڈنس بھی پرائم منسٹر لینے جا رہے ہیں جو کل اس کے اوپر ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس رسپانس سے میرا خیال ہے کہ مزید جو حکومت کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ دو چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک کروائیں گے, مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. مختلف آپ ان کے جس طرح اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, یا ان کے منسٹرز ہوتے ہیں, یا جو دوسرے لوگ ان کے آ کے میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو, اور وہ اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ واقعی یہ ایک ادارہ ہے, اور اس نے جو ہم نے جو بات کی, جو گورنمنٹ نے جو بات کی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی, اگر یہ ریئلائز کر لیں پرائم منسٹر کہ انہوں نے غلط بات کی تھی تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہوگا. اگر ایک تو یہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ یہ تواتر سے ہو رہا ہے, ڈسکا میں بھی آپ کو بتایا کہ جس قسم کا, وہ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ڈسکا کے کیس میں بھی اس طرح سے ایکشن میں آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ مطلب اس کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ جی انہوں نے نلیفائی کر دیا وہاں کا الیکشن, پلس انہوں نے پھر ایکشن لینا شروع کر دیا, اور انکوائری ابھی کریں گے وہ, تو پتہ نہیں اس کے وہ بھی گورنمنٹ کے لیے بڑی ایک مزید امبیرسمنٹ والی بات ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ جس طرح حکومت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ناراض تھی, اور انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس موو کیا, اور وہ چاہ رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کے, آپ ویسے آف دا ریکارڈ کسی سے بات کریں تو جسٹس وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ سے فارغ کروایا جائے, کیونکہ ظاہر ہے فائز عیسیٰ صاحب کا رہنا, اور پھر 2023 میں ہی ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان, جس وقت الیکشن ہوں گے, نیکسٹ الیکشن ہوں گے. تو
مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اب پچھتا رہی ہے کہ شاید ہم نے جو الیکشن کمیشن چونکہ انہوں نے خود تعینات کیا، الیکشن کمشنر صاحب کو بھی انہوں نے خود تعینات کیا، تو میرا خیال ہے کہ اب ڈیفینیٹلی ان کو وہ ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط بندہ لگا دیا، ہمیں تو چیف الیکشن کمشنر اس قسم کا نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، سکندر سلطان راجہ جو ہیں، جو وہ ڈی ایم جی کے آفیسر تھے، ریٹائر ہوئے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اب گورنمنٹ نے ان کو، گورنمنٹ کی ظاہر چوائس سے لگے وہاں پہ، تو اب یہ ہے کہ ان کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں ایک گورنمنٹ سرونٹ، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ جس کو ہم چیف الیکشن کمشنر لگائیں گے، وہ ہمیں عام الفاظ میں اگر یہ آپ کہیں کہ آنکھیں دکھا سکتا ہے، یا وہ اس طرح سے چل سکتا ہے جیسے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن اور ہماری مرضی اور منشا کو یا ہمیں ناراض کر سکتا ہے، وہ اس قسم کا شاید گورنمنٹ نہیں سوچ رہی تھی، لیکن الٹا ہو گیا یہ سارا کچھ۔ اور ابھی تک جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو پچھلے چند ہفتوں سے کم از کم جو چل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو گورنمنٹ موو کر سکتی ہے اب، لیکن اس کے اوپر کچھ بہانا چاہیے، اس کے اوپر کچھ کنکریٹ ایویڈنس چاہیے۔ آپ جس طرح سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو نہیں نکال سکتے، اسی طرح سے آپ چیف الیکشن کمشنر اور جو اس کے باقی ممبرز ہوتے ہیں کمیشن کے، ان کو آپ نہیں نکال سکتے۔ ان کو نکالنے کے لیے وہی آئینی طریقہ ہے جو جج کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کچھ بھیجتے ہیں۔ اب 2-3 آپشن ہیں، اٹیک بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بہتر یہ ہوگا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ہمیشہ عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی، ہمیشہ یہ بات کی کہ اداروں کو بنانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر فرض کریں اپنی انڈیپینڈنس اور جو جائز اگر انڈیپینڈنس اپنی شو کر رہا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور حکومت ظاہر ہے، حکومت کے لیے اگر تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہے تو اپنی خامیاں خود دیکھے، کیونکہ ڈسکا میں تو بےایمانی ہوئی تھی، دھاندلی ہوئی تھی، بدماشی ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا۔ اور اسی لحاظ سے یہ جو بات سیکرٹ بیلٹ والی بات تھی، اس میں تو بے بس ہے الیکشن کمیشن، اس نے تو سیکرٹ بیلٹ کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے، بیکاز آئین کی یہ منشا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی مرضی کے ساتھ، اگر وزیر اعظم کو یہ پسند تھا کہ نہیں وہ اوپن بیلٹ کر دیں، یا کچھ اس کے اوپر ایسے نشانات لگا دیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس نے کون سا ووٹ کس کو ڈالا، تو یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ تو اس طرح کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا، بیکاز آئین یہ بات کہتا ہے، اور وہ آئین کے پابند ہیں، انہوں نے جو بات کی۔ تو میرا تو مشورہ گورنمنٹ کو یہی ہوگا کہ کنفرنٹیشن کی بجائے، اگر ایک ادارہ بننے جا رہا ہے اور کسی وجہ سے اللہ کرے کہ کیونکہ اشخاص بعض اوقات فرد جو ہوتے ہیں وہ اداروں کو بنانے کے لیے، اگر کوئی اچھا شخص کہیں پہ آ جائے تو اداروں کو بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ سکندر سلطان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی، جو کمیشن کے باقی ممبرز ہیں، ان کی وجہ سے اگر کمیشن میں ایک جان پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کمیشن سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ ڈسکا اور یہ چیزیں، ڈسکا کا کیس ہو گیا اور انہوں نے وہ پروو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو شکایات تھیں، اور جو گیلانی صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی، پھر ان کی ایک آڈیو بھی آئی جو سندھ کے ایک منسٹر صاحب سے بات چیت کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس کے پیرلل انکوائری کر کے تو دیکھیں کہ اس میں کون قصوروار ہے، کون قصوروار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پارٹی فنڈنگ کیسز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، اور پی ٹی آئی کا وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے کافی عرصے سے۔ پھر فیصل واڈا صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کے اوپر کمیشن آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کہ اور مجھے پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب از اے ویری انفلوئنشیل پرسن، اور صرف میں وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اور اب یہ بھی امتحان ہوگا کہ فیصل واڈا کے صاحب کے متعلق الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔